الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. محترم حاضرین، قرآن مجید نے ایک ضابطۂ کار بیان فرمایا ہے. ما اصابت من مصیبت الا بما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر. مصائب و مشکلات جو آتی ہیں وہ ایسے نہیں کہ کوئی آوارہ قسم کی مخلوق اچانک آ جاتی ہے، نہیں، خدا کے آرڈر سے آتی ہے، اور اس وقت آتی ہے جب بندے اس سزا کے مستحق ہو جائیں. جب تک کسی سزا کے مستحق نہ ہو اس وقت تک آفت نہیں آیا کرتی. عہد انگریز میں 2 مرتبہ طاعون آئی تھی. ایک مرتبہ 1894 میں آئی تھی جس کا نام تھا بیوبانک پلیگ. وہ ایک گلٹی سی نکلتی تھی بغلوں میں. ایک دن میں 100 200 400 آدمی اس میں مبتلا ہو جاتے تھے. قبریں کھودنے والا بندہ نہیں ملتا تھا. لیکن یہ وہ وقت تھا جس وقت انگریز نے تمام اپنے ممالک معروضہ میں جہاں تک ان کی حکومت تھی ظلم و ستم کے بازار گرم کیے ہوئے تھے. ان کے قلم راؤ میں نہ کسی کی بیٹی کی کوئی عصمت بچتی تھی، نہ بہن کی عصمت بچتی تھی. مختلف ملکوں میں شراب، بدکاری اور لواطت کے بازار گرم کیے تھے. اس وقت کے حالات میں اس پر لوگوں نے غور نہیں کیا وہ طاعون کیوں آئی تھی. ما اصابت میں مصیبت الا بما کسبت ایدی الناس. دوسرا سن 14 میں طاعون آئی تھی چوہوں والی. یہ دوسری پلیگ تھی. اس وقت میں بھی لوگوں کو جو اپنے ماتحت ممالک تھے اتنا مجبور کیا ہوا تھا کہ ایک آدمی 24 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار تھا مگر 8 آنے اس کو معاوضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. بے روزگاری شباب پر تھی. اس وقت یہاں تک پہنچے کہ انگریزوں نے لڑائی کے میدان میں خچریں ذبح کر کے کھائی. پھر اس کے بعد 40-44 والی جنگ ہوئی. یہ وہ زمانہ ہے جس کا مجھے معمولی شعور ہے. میں پہلی جماعت سن 40 میں بیٹھا ہوں. دیکھا کہ 6.5 فٹ قد کے جوان بڑے تنو مند 8 آنے روزانہ پر ان کو ملازمت نہیں ملتی تھی. ایسا وہ چکر چلا کہ کانے بھرتی کر کے لے گئے، لنگڑے بھرتی کر کے لے گئے، اور اس وقت کوئی آدمی بے روزگار نہ رہا. جس وقت کوئی قوم ظلم کرتی ہے، جس طرح کا ظلم کرتی ہے اس طرح کی سزا آتی ہے. اس کا نام ہے قانون مکافات. یعنی ساری عدالتیں، ساری حکومتیں اس کے ماتحت ہیں. کوئی قانون مکافات اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کسی حکومت کے ماتحت نہیں ہے. وہ سب سے اوپر والی طاقت کا نام ہے. جب وہ عذاب آتا ہے تو وہ ٹال کوئی نہیں سکتا. اگر اس کا حل ہے تو صرف توبہ ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے یہ لیکچر دیا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یہ لیکچر قرآن مجید سورہ نوح کے اندر موجود ہے. ہم نے لوگوں سے یہ کہا اپنے رب سے استغفار مانگو، گناہوں کی معافی مانگو. معافی مانگنے کا یہ معنی ہے التوبہ ہی الندامۃ علی ما مضی من المعصیہ ما عدم الرجوع الیہ مع الیقین بانہ یغفر اللہ. گزرے ہوئے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرنا اور یہ طے کرنا آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، اور پھر اس کو ثابت قدم رہے. پھر اس کے بعد اگلی جو فصل ہے یہ یقین رکھے
یہ معتزلہ اور اہل سنت کے درمیان فصل ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں توبہ کرے تو ایسا ممکن ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ اہل سنت کہتے ہیں اگر یہ توبہ کرنے میں بے ایمانی نہ کرے، سچ مچ کرے، رب تو غفور رحیم ہے، اس کے دیانت و امانت میں تو کوئی شک نہیں، یہ یقین رکھے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ہم جس حالت سے گزرے جا رہے ہیں یہ وہ حالات ہیں، ہماری بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں جو ہم نہیں کر پائے۔ جس وقت حالات کا توازن برقرار نہ رہے، پوری سوسائٹی کا کام ہے ویجیلنس آف پیپل کے ذریعے سے، گرم نگاہی کے ذریعے سے اس کو کڑی نگاہ سے تنقید کرے، اس کو روکے، ہاتھ پہنچتا تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ نہیں پہنچتا تو زبان سے برا کہے، نہیں تو کم از کم دل سے برا کہے، احساس معصیت اس کو ہو، یہ گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اس کی مثال بہت بڑی واضح مثال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، باقی جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے ہیں شرق الاوسط میں آئے ہیں، ایک اکیلے ایوب علیہ السلام ہیں کہ وہ رومنوں میں سے تھے اور ان کا ملک اٹلی تھا، اٹلی کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک آدمی نہایت کمزور ہے، بے کس ہے، اس کا پرسان حال کوئی نہیں، اس کو مار پٹ رہی ہے، جو مارنے والا ہے وہ جابر ہے، طاقت والا ہے، صحت مند ہے۔ اس فریادی نے فریاد کی کہ اے ایوب مہربانی کر کے میری مدد کرو، یہ ظالم ہے، مجھ پر ظلم کر رہا ہے، اس سے مجھے بچاؤ۔ ایوب علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ مبذول نہ فرمائی، نتیجہ یہ ہوا آپ بیمار ہو گئے، اچانک ان کو کیڑے پڑ گئے، پورے 100 برس تک لگاتار کیڑے رہے۔ بہت بڑے زمیندار تھے وہ، چونکہ اٹلی ایگریکلچرل کنٹری ہے تو اس میں کھیتی باڑی کا کام اور بار برداری کا کام، غلے منڈیوں میں لے جانے، ایسے حالیوں کا ہونا جو ہل چلائیں، ایسے بیلوں کا ہونا جو ہل چلانے میں کامیاب ہوں، ایسے اونٹوں کا ہونا جو سامان تجارت کے لیے منڈی میں لے جائیں یا منڈی سے کوئی چیز خرید کے لائیں۔ تو یہ ان کے حالات تھے۔ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا کردار یہ تھا، آپ کے 100 حالی تھے اور 100 جوڑیاں تھیں بیلوں کی۔ ان بیلوں کے ذریعے سے وہ زمینیں کاشت کرتے تھے۔ 100 حالیوں کا ہونا 1، 100 جوڑیوں کا ہونا 2، 100 گھڑ سواروں کا ہونا، 100 گھوڑوں کا ہونا، 100 اونٹوں کا ہونا اور اونٹوں کے شتربانوں کا ہونا، منڈیوں پر سامان لانے لے جانے کے لیے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک تک لے جانے کے لیے پہلی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اونٹ ہی رہی ہے۔ اچانک ایسا ہوا جو ان کے وسائل تھے زندگی کے، حالی، ایک دن 100 کا 100 حالی مرا، ان کی قبریں کھودنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ 100 بیل مرے، ان کو ذبح کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ 100 اونٹ مرے، 100 شتربان مرے، 100 گھوڑے مرے، حتیٰ کہ آپ کی بیویوں نے جو 100 کی تعداد میں تھی، ایک ایک نے طلاق مانگ لی کہ اب آپ جوڑے کی زندگی کے تو قابل نہیں رہے، اب میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی، اس لیے مجھے اجازت دے دیے تاکہ میں دوسرا خامد کر لوں۔ ایک بیوی رہ گئی جس کو آپ نے بلا کے کہا اب جو تو میرا حال دیکھ رہی ہے، میں جوڑے کی زندگی کے تو قابل نہیں ہوں، میں خود مجبور ہوں، میں کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتا، تیرے کھانے پینے، رہنے پہنے اور دیگر زندگی کی سہولتوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بھائی صاحب بولی، انہوں نے کہا جن کو طلاق چاہیے تھی انہوں نے طلاق مانگ کے لے لیا، مجھے اگر چاہیے ہوتی تو میں بھی طلاق مانگ لیتی، مگر میں یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی ہوں، خاندانی عورت ہوں، خاندانی عورتوں سے شادی کرنی چاہیے جن کی خاندانی نجابت، شرافت اور تقدس کچھ معنی رکھتا ہو۔
ایسے برے وقت میں وہ اس کا پاس کرتی ہیں میں کس خاندان کی ہوں، میں کیسے خاندان میں آئی ہوں۔ وہ اپنے تقدس کا بھی لحاظ رکھتی ہے، جس گھر میں آئی ہے اس خاندان کی بزرگی کا بھی لحاظ رکھتی ہے۔ میں طلاق نہیں لینا چاہتی۔ انہوں نے کہا کرو گی کیسے، کیا کرو گی؟ رزق روزی کا گزریہ تو میرے پاس رہا نہیں، میں کمائی کے قابل نہیں ہوں۔ ان کا میں شہر روم میں جا کے دن بھر مزدوری کروں گی، جو پیسے ملیں گے شام کے وقت میں ان سے کھانا خریدوں گی، میں گھر واپس آؤں گی، آپ کو غسل کراؤں گی، آپ کے کیڑے صاف کروں گی تاکہ کچھ دیر کے لیے آپ کو آرام ہو جائے، کھانا کھلاؤں گی، پھر آرام سے آپ کے قریب سو جاؤں گی۔ صبح سویرے اٹھ کے پھر کل والی پروسیجر کو دوبارہ شروع کروں گی، تو اس سے میری زندگی گزر جائے گی۔ آپ نے کہا اس سے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، میں سمجھتا ہوں تیرے لیے طلاق لینا بہتر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میری ضرورت کی چیز ہے، اپنی ضرورت کو میں بہتر سمجھتی ہوں۔ تو آپ کی زندگی اس سے گزرنے لگی۔ اس کی تہ میں واقعہ کیا تھا؟ ایک مظلوم جو مدد کا حقدار تھا، ایوب علیہ السلام جو صحت مند تھے اور مدد کرنا ان کے اختیار میں تھا، لیکن انہوں نے مدد نہیں کی۔ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ پیغمبر بڑی شخصیت کا نام ہوتا ہے۔ خدا کی کائنات میں مخلوقات میں سے پیغمبر فرشتوں سے افضل مخلوق کا نام ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کا آدمی ہے۔ رب نے پوچھا ایک غریب مسافر مسکین بے کس تھا، اس کی او فغاں کا تم نے کچھ پاس نہیں کیا، اس لیے ہم نے تمہیں پکڑ لیا ہے۔ اگر 100 برس کے بعد ایک دن آپ روئے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے مالک و مولا، میں کتنا بھی گنہگار ہوں لیکن تجھے تو خدا سمجھتا ہوں، عقیدے میں تو میرا کوئی فرق نہیں ہے، میرے عمل میں خطا ہوئی ہے، لکھ بار مانتا ہوں میری خطا ہے، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، تیرا مواخذہ صحیح ہے، تو خدا ہے اور کریم ہے، نظام معادلت تیرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ واقعی میری صحت کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس مظلوم کی مدد کرتا، لیکن میں صحت کا صحیح استعمال نہیں کر سکا۔ قانون مکافات کے تحت بدلے کا قانون، قانون مکافات کہتے ہیں بدلے کا قانون، یعنی نظام کائنات میں جو عدل و انصاف ہوتے ہیں اس میں جو بے عدلی ہوتی ہے اس کا مواخذہ پھر خدا کرتا ہے۔ کوئی مت سمجھے میں نے ظلم کیے، جرم کیے، مجھے پوچھے گا کوئی نہیں۔ اگر نہ پوچھنے کی ضرورت ہے تو صحیح سچے دل سے توبہ کر، توبہ اس کا توڑ ہے۔ اے مولا کریم، میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مجھ پر مہربانی کر۔ یا 100 برس ہو گئے مجھے کیڑے رات کو سونے نہیں دیتے، دن کو آرام نہیں ملتا، تیری عبادات میں بھی مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، اگر تو فضل فرمائے تو تیری شان کے لائق ہے۔ اللہ کریم فرمایا اور کو برجلی کا حضا مختصر بارد و مشراب، زمین پر ایڑیاں رگڑ، 2 چشمے نکلیں گے، ایک چشمے کے پانی سے نہا لے، دوسرے چشمے کا پانی پی لے، پینے والے پانی کے ذریعے سے اندر کی بیماریاں ختم اور نہانے کی وجہ سے باہر والی بیماریاں ساری ختم۔ اللہ نے نہ صرف ان کی بیماری دور فرمائی بلکہ ان کی جوانی انہیں واپس کی۔ اسی طرح صحت مند، برنا، توانا، صحت مند، سروقامت نبی سارے حسین ہوتے ہیں۔ حسن نبوت کے ضروریات میں سے ہے، کیونکہ حسن صورت کو قبول پیغام میں دخل ہے۔ مرزا قادیانی کو جھوٹا کہنے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ انتہائی بدصورت آدمی ہے۔ اگر اچانک کسی کے سین میں جا کے گھسے تو لوگ سمجھیں کوئی چڑیل آ گئی ہے۔ نبی انتہائی خوب شکل ہوتے ہیں، تو ایوب علیہ السلام جیسا صحت اور جوانی میں خوب شکل اور صحت مند تھے، اس طرح سے تنو مند اور توانا ہو گئے۔ جب مائی صاحبہ رات کو واپس لوٹ کے آئیں تو دور ہی کھڑے ہو کے رونے لگے۔ انہوں نے کہا بھلے میاں یہ پیغمبر کا گھر ہے، ادھر کہاں گھسے ہو، اور میں پیغمبر کی آبرو ہوں، میری عزت پہ مت ہاتھ ڈالیو۔ ان کا مکان کہیں آبادی سے الگ تھلگ تھا، بادشاہی
محلات کی طرح تھا، اس میں اور کسی کے آنے جانے کا کوئی چانس نہیں تھا. تو اتنی دیواریں پھاند کے آیا کس طرح ہے؟ میں تجھ سے پوچھتی ہوں کون ہے تو، کیوں آیا ہے؟ اور میں ایک بے کس عورت ہوں. 100 برس ہوئے میرے خاوند کو کیڑے پڑے ہوئے ہیں. 100 برس ہو گئے مجھے بازار میں مزدوری کرتے ہوئے. تو اب میرے اس چلے کو نقصان نہیں پہنچانا. حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے. آپ فرمانے لگے تو ایوب کو پہچانتی ہے؟ ان کا پہچانتی کیسے نہیں ہوں؟ 40 برس کے ہیر پھیر میں ان کی بیوی بن کے رہی ہوں. ان کی شکل یاد ہے؟ جی شکل یاد ہے. کیسی شکل تھی؟ ان کا آپ جیسی شکل تھی. آپ بھی اس سے رو پڑے. ان کو کہتے ہیں اشک مسرت، خوشی سے رو پڑے. خوشی سے بھی رونا آتا ہے. جیسا کہ انگلینڈ سے ایک بچہ 10 سال کے بعد ماں سے ملنے پاکستان گیا تو ماں دیکھ کے دھاڑے مار مار کر رونے لگتی ہے. وہ اشک مسرت ان کو کہتے ہیں. تو حضرت مائی صاحب بھی روئیں قریب آ گئے. فرام میں ایوب ہی ہوں اور یہ جو پانی ہے میری آڑیوں کا ہے، یہ پیا ہے اور اس سے نہایا ہوں. اللہ نے مجھے صحت بحال کر دی ہے. میں نے سچی توبہ کی اس کی بارگاہ میں، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو اس وقت دیکھا 100 برس ایک عورت پر گزرے، اس کے دانت سلامت رہتے ہیں، بال کالے رہتے ہیں. پہلے 40 برس بیوی بن کر رہی ہیں. بیوی ہونے سے پہلے جوان ہونے تک انتظار کیا گیا. وہ عمر بھی بیوی میں ڈالو، اب کوئی 150 برس کے قریب عمر بن گئی ہے. تو اس زمانے میں عورت کی عمر کی وجہ سے جو اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے وہ پڑا ہوا تھا. ایوب علیہ السلام نے کہا مولا کریم میری دوسری بیوی نے مجھ سے طلاق مانگ کے لے لی ہے. اس کو میں دینا چاہتا تھا لیکن اس نے طلاق ایکسیپٹ نہیں کی. مولا کریم یا مجھے اس کی طرح بوڑھا کر دے یا اس کو میری طرح جوان کر دے. یہ وفا کے تقاضے تھے. ایک اچھے خاوند کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ بیوی کے رنج و راحت میں پوری طرح سے شریک ہو. کہا کہ اگر میری جوانی منظور ہے تو اس کو بھی جوان فرما، اور اگر اس کو جوان کرنا منظور نہیں تو مجھے بوڑھا کر دے. اسی وقت کھڑے کھڑے بھائی صاحب نئی صحت آ گئی، نئے صورت آ گئے، سارے خد و خال برابر ہو گئے، ایسا جیسا آج دلہن بن کے آئی ہیں. تو سچی توبہ در اصل ہر گناہ کے نجات کا ذریعہ ہے. اس وجہ سے پوری دنیا میں کرونا وائرس آیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کو سزا کشمیر کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ کشمیری مظلوم ہیں. ان کو کسی بھی قاعدے کے مطابق آپ کو گنہگار نہیں کہہ سکتے. ان کو آزادی کا طلب کرنا حق ہے ان کا، لیکن اس پر آج کوئی 200 دن سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے. تو وہ اتنے مظلوم ہیں کہ ان کو کھانا نہیں مل رہا، بازار ان کے لیے بند ہیں، کرفیو لگے ہوئے ہیں. پتہ نہیں وہ جیتے کس طرح ہیں، ان کی بیماریوں کا کیا بندوبست ہے. پوری روئے زمین پر وہ چیخے ہیں، چلائے ہیں، اپنی مصیبت کا اظہار کیا ہے. تو جن لوگوں نے خواہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں ان کی اس تکلیف پر دھیان نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے آج ان سب کو پکڑا ہوا ہے. رب نے بتایا ایک جرثومہ ہے، جراثیم جمع ہے، جرثومہ اس کا واحد ہے. ایک جرثومہ ہے جس کا مقابلہ پوری دنیا مل کر نہیں کر سکتی. وہ میں نے چھوڑا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. خدا کا خوف کرو، ان مظلوموں کا ساتھ دو جو فریاد کر کے راتیں گزارتے ہیں. بیٹیاں سڑکوں پر اپنے بچوں کو جنم دیتی ہیں، اس وقت کو کھانا کہاں ملتا ہے. میں بھی اور آپ بھی بہو بیٹیوں والے ہیں، جانتے ہیں بچہ ہو اس وقت اس کو کتنے سکون کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے سہولت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن وہ کن حالات سے ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں گزر رہی ہیں. تو پوری دنیا کی کانوں پہ جوں بھی نہیں رہیں گی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایک جرثومہ نے پکڑ لیا ہوا ہے تو ساری دنیا دھاڑے مار رہی ہے. کہتے ہاتھ مت ملاؤ، ملکی ہدایات پر ممکن پر امکان پر عمل کرو، میں اس سے منع نہیں کرتا، مگر یہ خیال کرو کہ بیماری لانے والا یا اس کو ختم کرنے والا اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کو راضی کرنے کا ذریعہ توبہ ہے. سچے دل سے توبہ کرو، اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے وطن میں اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالو کہ کشمیریوں کا جو فطری حق ہے ان کو دلایا جائے. ساری دنیا مل کے اس کے عمل کو کنڈیم کرو، اس کی تذلیل کرو اور اس کو پوری دنیا میں رسوا کرو تاکہ وہ کشمیریوں کو
اپنا فطری حق استعمال کرنے کا وہ حق دے، اس سے یہ مصیبت ٹل سکتی ہے۔ دوائیاں اور دارو اس کا علاج نہیں ہے، توبہ اس کا علاج ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ ایوب علیہ السلام کا 100 برس کا الجھا ہوا مسئلہ ایک دن میں حل ہوا، پر توبہ کے ذریعے سے ہوا۔ میں اور آپ اپنے اپنے گھروں میں کوئی گیٹیاں رکھے، بادام رکھے یا اور کوئی چیز گنتی کی رکھے، سارے مل کے آیت کریمہ شریف پڑھو اور امکان بھر ان کی آزادی کے لیے دعا کرو، اور جہاں بھی کہیں ان کی مدد کی ضرورت پڑے اس میں پورا حصہ لو۔ دیکھو میں اس وقت چل پھر نہیں سکتا، لیکن جتنی مرتبہ آواز دی گئی ہے کہ ان کے لیے مظاہرہ کرنا ہے، میں باقاعدگی سے جاتا رہا ہوں، اور مالی طور پر جس کو توفیق کا مالک ہوں مالی طور پر بھی خدمت کی ہے۔ لوگوں کو کہنے سے پہلے خدمت کی ہے، بعد میں لوگوں کو کہا ہے۔ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے قدمے دل میں سکھنے کل میں کسی طریقے سے بھی جو ان کی امداد ہو سکتی ہے وہ کریں، اور سچے دل سے توبہ کریں، خدا ان کو آزادی عطا فرمائے۔ اس کے بعد دیکھیں ایک دن میں یہ کرونا وائرس جو ہے یہ چلا جائے گا، لیکن توبہ اس کا علاج ہے، اس کے فنی علاج اس کو ٹال نہیں سکتے۔ یہ خدا کی طرف سے قانون مکافات کے تحت یہ آیا ہے، صاف سامنے نظر آتا ہے۔ وہ کون سی گلی ہے، وہ کون سا کوچہ ہے جس میں کشمیریوں کی فریاد نہیں پہنچی، اور وہ دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی حمایت میں بیان دیا ہے، یا کچھ کو نصیحت کی ہے، یا تھوڑا یا زیادہ ان پر دباؤ ڈالا ہے۔ جن حکومتوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، دیکھیں ان کو عنقریب اور بھی اسی طرح کے عذاب آئیں گے، اور اسی طرح سے لوگ الجھیں گے، لوگوں کو اپنے کیے پر ندامت ہوگی۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔